السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا۔ ناظرین، سیاست، ملکی حالات و واقعات سے جڑی خبریں روزانہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن آج ایک مسئلہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے، جو تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ بہت سے خاندان شکایت کر چکے ہیں کہ جعلی پیروں اور عاملوں نے لوگوں کو لوٹنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسے منظر عام پر لا کر بند کروایا جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ویسے تو پورے ملک میں یہ کاروبار لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ بن گیا ہے، لیکن صرف صوبائی دارالحکومت لاہور میں جعلی عاملوں اور پیروں کی تعداد 2500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ لوگ تو علاج معالجے کے لیے بھی ان کا سہارا لینے لگے ہیں، کیونکہ شاید عام اسپتالوں میں ان کی سنوائی نہیں ہو پاتی۔ کیا یہ ہمارے معاشرے کی مجبوری ہے یا سرکار کی ناکامی جو ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی؟ اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پولیس جسے امن و امان اور عام شہری کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے، وہ صرف VVIP سیکیورٹی کے لیے مختص ہو کر رہ گئی ہے۔ رولز کے مطابق کتنے افراد پر ایک سپاہی کا ہونا لازمی ہے اور ہمارے ہاں VVIP سیکیورٹی پر کتنے پولیس اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف آخر کار آج 4 مہینوں کے بعد 7 مہینوں کے بعد قومی اسمبلی میں ہونے والا جو اجلاس ہے اس کو آج اٹینڈ کریں گے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، آخر 7 مہینوں کے بعد اس کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ رؤف کلاسرا صاحب اس خبر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کلاسرا صاحب بھی کریں گے اور قاضی صاحب بھی۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، ایک تو ہم نے پچھلے پروگرام میں ٹیزر دیا تھا، یہ جو لیڈی ولنگٹن اسپتال کا معاملہ ہے۔ آج ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، چودھری وسیم ہے، پیرامیڈکس کے وہ جو آرگنائزیشن ہے اسے ہیڈ کرتے ہیں۔ ہم اس تفصیل جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بتایا گیا کہ 44 کنال زمین مختص کی گئی ہے اس کے لیے اور وہاں پہ ایک پیرل فیسلٹی بنائی جائے گی۔ مگر سوال ہم نے پہلے اٹھایا تھا، یہ پہلے کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ اگر 70 ڈیلیوریز وہاں ڈیلی ہوتی ہیں تو ایک ڈیلیوری 2 زندگیوں کو انوالو کرتی ہے، اور اگر 6 مہینے میں یہ بننا ہے تو یہ 24,000 یعنی لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں سرکار کیا کر رہی ہے، اور ساتھ شامل کریں گے کہ ڈی مونٹ ہاسپٹل جو دانت کا علاج ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ مڈل کلاسز بھی خیر سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ اور یہ تو کویکس پہ بات کریں گے ہی ہم، مگر یہ جو جعلی دانتوں والے ہیں اور یہ جو کویکس ہیں یہ اس لیے ہیں کہ جب ہم جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ ریسیویبلز کا ایشو پہلے بھی ہم نے اٹھایا تھا، 225 ارب روپے کے ریسیویبل ہو گئے، اور لگتا یہ ہے کہ اگر سرکار نے پیسے نہ دیے 20 سے 30 ارب روپے فوری طور پہ درکار ہیں PSO کو فیول امپورٹ کرنے کے لیے، ورنہ یہ فروری اور آگے مارچ تک جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے، عمر یعقوب ہوں گے ہمارے ساتھ، کہ رات کو آپریشن ہوا لاہور میں یہ جو ٹیررسٹوں کے خلاف یا ان کے جو مسکرینٹس ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر اس کے ساتھ ایک آپریشن اس کے بالکل نوا میں جو ہے ڈاکو کرتے رہے، تو یہ کیا ایک سلسلہ تھا۔ وہاں 3 ڈکیتیاں بھی ساتھ ہوگی، حالانکہ 200 پولیس افسر یعنی پولیس آفیشل موجود تھے وہاں پہ۔ عمر یعقوب سے اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آج آپ کیا بتائیں گے؟ جی شازیہ، آج بیسیکلی 2 سٹوریز کے فالو اپ ہیں۔ ایک تو مین سٹوری تو آپ کے ساتھ اس میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ کیسے بہت بڑی خبر بن گئی ہے۔ اس ملک میں یہ دن بھی آنا تھا کہ نواز شریف صاحب کا قومی اسمبلی جانا بہت بڑی خبر بننی تھی، اس پہ ٹاک شوز ہونے تھے اور کل ہوتے بھی رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ابھی جمہوریت کو جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم اب جائیں گے اور بہت بڑی خبر ہوگی اور بہت بڑا رش ہوگا قومی اسمبلی میں۔ میرے جیسے جو صحافی ہیں جو ویسے کبھی کبھار جاتے ہیں، آج سب جائیں گے۔ آج ہمیں پارکنگ کی جگہ بھی نہیں ملے گی کہ اس ملک کے نواز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب ہیں آج وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ سو اس پہ ذرا کوئی آپ سے بات کریں گے کہ مصروف کیوں قومی اسمبلی میں انہیں؟ ہاں، لندن سے پاکستان واپس آنے کی بہت جلدی تھی، مجھے یاد ہے۔ اچھا، یہاں سے پارلیمنٹ جانے کی بڑی جلدی تھی، اب ان کا پارلیمنٹ جانے کو جی نہیں چاہتا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اور دوسرے جو 2 فالو اپ کرنے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بلوچستان کے آفیسر رومانہ کاکڑ کی سٹوری یہاں پہ کی تھی۔ آخر فائنلی ان کو پرسوں ان کو لیٹر تھما دیا گیا کہ آپ جناب آپ کی کوئی یہاں پہ جگہ نہیں ہے یہ قومی اسمبلی میں، تو یہ صرف ہمارے پنجاب کے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے، انہیں نوکریاں ملیں گی، انہیں ڈیپوٹیشن ملے گی اور وہی وہیں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز ہیں اور جو ہاربل سین یہاں پہ پیدا کیے جا رہے ہیں، تو وہ فالو اپ کے طور پر جو رومانہ کاکڑ کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے قومی اسمبلی جو ہے خواتین کے لیے انسیف جگہ ہوتی جا رہی ہے، اور پرٹیکولرلی اگر کوئی بلوچستان سے کوئی آ کے کام کرتی ہے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے اور کس طرح کا ایٹیچیوڈ اور میل شیوینسٹک یہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ اور ساتھ اس میں آپ بتائیں گے کہ آخر اسلام آباد کی پولیس ہمارے شاید باجی کے تانوں سے یہ تنگ آ کر یا پریشان ہو کر جاگ پڑے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ پچھلے 2-3 دنوں میں کچھ آپریشنز کیے ہیں اسلام آباد کے ارد
گرد و نواح میں. تو جو میرے ساتھ کچھ میرے پاس فگرز ہیں کہ 98,000 یہاں سسپیکٹڈ لوگ ہیں, مشتبہ لوگ ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں, جن کا ریکارڈ جو ہے یہاں وزارت داخلہ پولیس کسی کے پاس نہیں ہے, اینڈ دے ہیو بیکم اے بگ تھریٹ فار اسلام آباد. وہ 98,000 لوگ کون ہیں اور اسلام آباد کی پولیس کتنی ایفیشنسی دکھا سکے گی یا نہیں دکھا سکے گی, اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے ناظرین آج ہمیں بات کرنی ہے جعلی عاملوں, پیروں اور جو جعلی نجومی ہیں. قاضی صاحب ان کا کاروبار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, ضلع انتظامیہ پولیس ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے. آج میں دیکھ رہی تھی, پڑھ بھی رہی تھی کہ وہ ان سے اپنا باقاعدہ حصہ وصول کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. تو ہمارے معاشرے میں شعور کی کمی ہے یا ان کی مجبوری ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ نا, ایک میدان آپ نے خالی چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ جب ہم پہلے بھی فگر دے چکے ہیں آپ کو کہ 70% لوگ یا اس سے زائد ایون نان سائنٹیفک میڈیسن پہ جائیں گے تو ایک خلا موجود ہے, لوگوں نے بیمار ہونا ہے, انہیں کوئی دوا دارو اور آسرا تو چاہیے. لیکن آپ کا کیا مطلب ہے جعلی عاملوں پیروں کے پاس جا کے فری علاج کرواتے ہیں, وہاں پہ بھی پیسے دیتے ہیں؟ علاج نہیں کرواتے, لیکن بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ کیوں مطلب فری تو نہیں ہوتا. آپ کویکس کے پاس جاتے ہیں, مثال ہم نے 2 دفعہ خبریں کی ہیں پنڈی میں, کراچی میں, ہر جگہ پہ یہ وہ جمہور جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں, اسے دانت نکالنے والے, تو وہ پھیلا رہے ہیں جسے آپ ہیپاٹائٹس سی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک پسماندگی کی علامت ہے. اوپر سے ایک اور بھی آپ کام دیکھیں, یہ علاج اب ہم اپنے ٹی وی اسکرینوں پر بھی شروع کر دیا ہم نے بٹھا کے لوگوں کو, کہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک بچی نے فون کیا کسی صاحب سے, تو کہا کہ جی میرے تو 2 رشتے آئے ہیں, ایک پتہ نہیں بشیر کا آیا ہے اور ایک نذیر کا ہے, تو یہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے بتا دیجیے نذیر بہتر رہے گا. تو کیوں لوگوں کے بیڑے گھر کریں ہم, اس طرح نہ کریں. ہمارا تو یہ دین ہے کہ بھئی یہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. مگر یہ جو جگہ ہم نے خالی چھوڑی ہے کہ لوگوں نے اپنے درد کا دارو کہیں سے تلاش کرنا ہے, وہ کسی طفل تسلی کے ذریعے تلاش کرنا ہے, کسی دم درود کے لیے تلاش کرنا ہے. تو پھر جب یہ میڈیکل فیسلٹیز ہماری نہیں, اور ابھی میں اپنی سٹوری پہ آؤں گا, جو ہیں انہیں ہم منظم کر رہے ہیں, تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. بالکل, کیا صاحب پڑھے لکھے معاشرے کی یہ مجبوری ہے یا ان میں شعور کی کمی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس پر میں آپ کا ٹیک لوں گی, لیکن مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. مختلف شہروں میں جعلی عاملوں, جعلی نجومی اور جعلی پیروں نے اپنے اپنے جو دھندے ہیں, کاروبار ہیں, یہ شروع کیے ہوئے ہیں, اور 1 سال میں ان کے خلاف صرف 5 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جا چکے ہیں. یہ پھنساتے اس طرح ہیں لوگوں کو کہہ کر تم پر کالا جادو ہوا ہے, تم پر سایہ ہے, تمہارے شوہر کو راہ راست پر لے آئیں گے, تمہارے کاروبار کو ہم وسیع کر دیں گے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کی ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بہت منہ مانگے دام بھی جو ہے یہ وصول کرتے ہیں, اور لوگ دینے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں. کلاسا صاحب, یہ معاشرے کی بے وقوفی ہے, معصومیت ہے, مجبوری ہے, کیا کہا جائے اسے؟ شاہجہ یہ بات تو چلے سمجھ میں آتی ہے, جیسے ابھی قاضی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ لوگ ہیں ٹرائب میں آ جاتے ہیں, آپ بھی کہہ رہی تھیں. اور اگر پوچھا جائے نا کسی, آپ کوئی دانشور سے پوچھیں, کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں, تو پہلی بات پتہ ہے وہ کیا کہے گا, یہ تعلیم کی کمی ہے. یہ موسٹلی آپ کو فکرہ سننا پڑتا ہے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے, تعلیم نہیں. میں آپ کو نہیں, پڑھے لکھے افراد زیادہ جاتے ہیں کلاسا صاحب. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اور ابھی جو بات کہہ رہے تھے اس میں, یہ قاضی صاحب نے پہلے بھی 1-2 اس پہ یہ شوز کیے ہیں جو پیر تھے ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے. اب بے نظیر بھٹو صاحبہ تو یہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھیں, وہ ادھر ہی کوئی, یہ میرا خیال پوٹھوار کا علاقہ مجھے بھول رہا ہے, وہاں پہ ایک بزرگ کے پاس ہوا, وہاں پہ وہ باقاعدہ جا کے ڈنڈا کھانے جاتی تھیں. وہ جن کے سر پہ ڈنڈا مار دیتے تھے, سنا ہے وہ نیک پاک ہو جاتے تھے, یا بالکل جیسے چاہتے تھے من کی ان کی خواہشیں پوری ہو جاتی تھیں. ایسے نواز شریف صاحب تھے, یہ بھی جاتے تھے ڈنڈے کھانے کے لیے. زرداری صاحب کے بھی ہیں, آصف زرداری صاحب کے پیر پہ تو باقاعدہ انہوں نے سٹوری کی ہوئی ہے یہ قاضی صاحب نے. اور مجھے آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, بات نکل پڑی ہے کہ ان پیر صاحب کا میرے ساتھ دعا سلام ہے, میری ایوان صدر میں ملاقات ہوئی تھی ان سے. پیر اجاز شاہ صاحب جو ہیں, ان کے زرداری صاحب کے جو پیر ہیں, بڑے سمپل سے آدمی, جیسے میں نے کہا, وہ بڑی کھلی ڈولی گفتگو کرتے ہیں, کوئی بات کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے. اس طرح کے پیر نہیں ہے, کوئی داڑھی نہیں ہے, کوئی بہت بڑا ان کے منہ, یا اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہیں. 3-4 میرے جیسے تبلچی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے جس دن قاضی صاحب نے ان پہ پروگرام کیا تو پیر صاحب کو کسی نے بتایا کہ جناب کہ وہ آپ کا کوئی ذکر خیر ہوا ہے وہاں پہ پروگرام, خبر یہ ہے. ابھی انہوں نے خود دیکھا ہے یا کسی نے ان کو بتایا ہے. انہوں نے مجھے باقاعدہ کال کیا, انہوں نے پیر اجاز شاہ صاحب نے, ان کے پاس نمبر تھا میرا, تو انہوں نے یہ بیٹھ کے بتایا جی کہ میں تو فلاں کے لیے, ایون نواز شریف صاحب کے لیے جب اٹک یا قلعہ میں تھے, میں وہاں ان سے ملنے جاتا تھا, ان سے گفتگو کرتا تھا, ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں. پھر زرداری صاحب ریلیٹڈ انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. خیر ایک اپنا ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں اس طرح کا پیر نہیں ہوں, میں تو اس میں درود سلام, اس میں دعائیں وغیرہ بلا بلا اس طرح کی چیزیں. خیر ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور آج ایک اچھا موقع مل گیا, میں یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو اب جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا,
اب میں ذاتی طور پر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں, میں ایسٹرالوجی پہ بلیو رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ مجھے بھی مذاق اڑاتے ہیں یہ ایسٹرالوجی کیا چیز ہے, وہم پرستی. میں کہ ایک سائنٹیفک نالج میں اور ایک توہم پرستی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ذاتی طور پر میں ان پہ اسٹارز پہ ایسٹرالوجی پہ مجھے تو ہے بلیو. اگین اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ انسانی اس کی ایوولوشن کی ایک شکل, جیسے بہت ساری میڈیسن ہے, بہت ساری انسانی نالج ہے, سائنٹیفک وہ شکل اختیار کر چکا. سیم ایون کیمسٹری کو بہت سارے لوگ سائنس سمجھتے ہیں, ایسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں, لیکن قاضی صاحب نے جو ایشو اٹھایا ہے دیٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ. ایک لاسٹ کی میں چھوٹی سی بات اس پہ کر دوں, قاضی صاحب کی اس پہ زیادہ بہتر ریسرچ ہے, ان سے زیادہ ٹیک لیں آج آپ, کہ میرا ایک ڈپٹی کمشنر جاننے والے تھے, تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا, انہوں نے کہا رؤف صاحب میں بڑا شرمندہ ہوا, گھر گیا تو میری بیٹی نے پوچھا بابا یہ جو شہر کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ, یہ بابا بنگالی سے علاج کروائیں, فلاں کرائیں, یہ کروائیں. تو میں سن کے بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں کہ سر ہز ایکسیلنسی, اچھے دوست سے میرا تھوڑی سی فرینکنیس تھی, ہز ایکسیلنسی آپ کو کتنی دیر لگتی ہے کہ آپ کسی محکمے میں, آپ کے نیچے 1000 محکمے, آپ تو بادشاہ سلامت ہیں, اس شہر کی دیواروں کو کیوں نہیں کلیئر کرتے, کیوں نہیں کلین کرتے, ڈرائیو چلانے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے. آپ بیٹھ کے میرے ساتھ بے بسی کا اظہار کریں, کوئی دفتر سے نکلیں, اب بادشاہی دور ختم کریں, اب آپ اس عوام کے غلام ہیں, اگرچہ آپ مالک بنے ہوئے ہیں, ڈی ایم جی تو ویسے مالک ہے اس پاکستان کا, جو اصل مالک ہے, ان کو یہ تجویز میری پسند نہیں ہے. انہوں نے کون اب جائے, کس کو ٹریس کریں, میں کہ 8-10 کو پکڑ لیں, یہ جو اس طرح کے اشتہارات دے رہے ہیں, جو اس طرح کی دیواریں کالی کیوں نہ, یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن آف کورس اس پہ کوئی سیریسنیس تو نہیں ہے کہ گھر سے کون نکلے اور کام کرے. آپ یہ جو کلاسر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, یہ بڑی صحیح بات انہوں نے کی ہے. میں آپ کو ایک اور بات میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ رونلڈ ریگن کا ایک چیف آف سٹاف تھا, ڈونلڈ ریگن نام تھا اس کو. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رونلڈ ریگن ایک بڑی مشہور وہاں پہ خاتون تھی, مجھے نام ذہن میں اس وقت نہیں ہے, جو قسمت کا حال بتاتی تھی, اور وہ مشہور اس لیے تھی کہ انہوں نے کینیڈی کی جو اسیسینیشن ہے اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن کر رکھی تھی, تو یہ اس کے پاس جاتے تھے. اب انہوں نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ ہم آج ایک ایسے وولٹائل پیریڈ میں رہ رہے ہیں کہ ایون جس کو ہم مبینہ طور پر دی موسٹ پاورفل مین آن دی ارتھ کہتے ہیں, امریکی پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں نا, اور اب تو پیوٹن کا نام بھی آنا شروع ہو گیا, وہ اتنی انسرٹن دنیا میں رہتے ہیں. یہ جو مارکیٹ سوئنگز ہوتی ہیں, اب 2008 کا جو جب سے ابھی توہم پرستی زیادہ کب رائج ہوئی, جب 2008 کے شروع میں ریسیشن آیا اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی تقدیریں اور ڈیسٹنیز یوں مارکیٹ کی سوئنگز اڑا کے لے گئی. تو اس کے بعد اور اسی طرح سے جتنے پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کلاسر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے ایک صاحب ملائے گئے اسلام آباد میں جن کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا, یہ ضیاء الحق سے جو ہے وہ قسمت کا حال بتاتے تھے, اور میرے ساتھ ایک اور سینئر جرنلسٹ بھی تھے. وہاں انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ جی آپ بڑے نمایاں آدمی بنے گے, اور بڑی انہوں نے میری جو نا ایک بڑا عظیم انسان مستقبل کا, بڑی پرانی بات ہے, وہ تو خیر میں عظیم انسان نہ بن سکا. وہ تو بن گئے ہیں صاحب, آپ تو بن گئے. آپ ان کے خلاف اگر ان کے خلاف گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو رک جائیں, یہیں پہ رک جائیں. میں عرض کرتا ہوں نا, بات ٹھیک ہے, موڈس آپرنڈائی کیا ہے. اب آپ گلی محلے میں جائیں, آپ سڑک پہ جائیں, کہیں باہر جائیں, لوگ جانتے ہیں کامنٹس بھی ایسے نہیں. لیکن میں طریقہ واردات کی طرف طریقہ واردات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بات تو سچی ثابت ہوئی ہے. آج ٹوڈے یو آر اے سیلیبریٹی پورے پاکستان. وہ جو میرے ساتھ تھے میرے دوست, وہ زیادہ بڑا نام ہے, میں نام نہیں لیتا, پتہ نہیں وہ پسند فرمایا نا, جو مجھے لے کے گئے تھے. بات یہ ہے کہ جب بھی یہ لوگ ملتے ہیں کچھ لوگوں سے, تو جو انہیں نمایاں نظر آتا ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور بن جاؤ گے. وہ 10 لوگوں کو کہتے ہیں, ان میں سے ایک بن جاتا ہے. 9 ڈاؤن دی ڈرین جاتے ہیں, بھائی وہ جائیں بھاڑ میں جائے, جو ایک اوپر چلا جاتا ہے وہ پھر کلاسر صاحب کو بیٹھ کے بتاتا ہے کہ یار مجھے فلاں بندے نے بتایا, تم بھی جاؤ اس کے پاس. دس از انڈائریکٹ مارکیٹنگ آف دس ٹریڈ جو مجھے لگتا ہے. اور ظاہر ہے جو برباد لوگ ہیں ان میں ہم نے نام پیدا کر کے کیا کرنا ہے. جو وزیر ہیں, جو بڑے ہیں, جنہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ نیلے رنگ کے کپڑے پہنے تو آپ یہ بن جائیں گے, آپ جو ہے یہ کریں تو آپ وزیر بن جائیں گے, تو وہاں پہ آپ کا نام ہے. لہذا یہ کاروبار یہاں بھی نہیں. اگر آپ یہ دیکھیں انڈیا میں جو ہے, آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے وہ کیا کہتے ہیں انہیں, پنڈت ہیں, اور خیر بڑے بڑے مقدمے بھی چلے ہیں, ان کی جو حرکتیں ویسی ہیں جیسے وہ سٹوری میں نے آج جان بوجھ کے نہیں کی, اس کی یہ جو قذافی والی سٹوری, ایسی سٹوری ہے سب کی بھی. تو یہ میرے خیال میں ایک پوری انڈسٹری اور دھندا ہے جو چلتا ہے ہر آدمی کی انسیکیورٹی سے, اور انسیکیورٹی اور لوگوں کی انسیکیورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. انڈینجر جو انجینڈر کرتا ہے وہ سسٹم کرتا ہے. ایک کالر ہے دبئی سے, عزیز. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کلاسر صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی کیجیے. کلاسر صاحب میں آپ کی تجزیے بہت سنتا ہوں, اور ماشاءاللہ آپ کے تجزیے مجھے ان سب تجزیہ داروں سے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. عزیز صاحب اپنا ٹی وی کا جو والیوم ہے پلیز اس کو میوٹ کر دیجیے, وہ آواز ریورس ہو کے ہمیں دوبارہ سے آ رہی ہے, ہم سن نہیں پا رہے آپ کو ٹھیک طرح سے. میوٹ کر دیجیے والیوم. اب بولیے.
کلال صاحب میری سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صدور جو ہوتے ہیں جب یہ خود پیر مریدوں پہ چلتے ہیں تو اپنے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے. تو آپ ایک عام انسان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت ان کی بات سمجھ آ گئی. میں اچھا اس میں چلیں, یہ تو ایک نفسیات ہے انسان کی, جو جتنا ٹاپ پہ جاتا جائے گا انسیکیورٹی بھی بڑھتی جائے گی. پرٹیکولرلی کوئی اس کے پاس آفس ہے, وہ ایک سیلیبریٹی ہے, وہ بڑا آدمی ہے, تو یہ خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں مجھے زوال نہ آ جائے. یہ رائز اینڈ فال تو چلتا رہتا ہے لائف میں, رائز کریں گے تو فال بھی آئے گا, ایک نیچرل سی چیز ہے. اس لیے انسان کی انسیکیورٹیز جو ہیں وہ لے کے جاتی ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرے اور بہت سارے سٹیپس لے جو مذہبی طور پر لے یا دوسری چیزیں کرے. مجھے یاد آ رہی عمران خان کی کتاب ہے جو انہوں نے ان کی آٹوبیوگرافی آئی تھی پچھلے سال آئی تھی میرا خیال ہے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ظہیر عباس کا. چلے ہم ان کی بات تو کر رہے ہیں, ان کی پولیٹیشینز کی یا میرے جیسے جو مارٹل سولز ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہوں گے, وہ ظہیر عباس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب بھارتی ٹیم پاکستان آئی تھی, اب عمران خان اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو ان کی ریسنٹ پچھلے سال آئی ہے, کہتے ہیں ظہیر عباس نے بیک ٹو بیک اس میں 3 سینچریز کی تھی اور بڑا نام کمایا اور انہوں نے یہاں پہ پوری سیریز وغیرہ میں ایک بڑا رول ان کا تھا. اس کے بعد پاکستان نے ایک جواب بھی جانا تھا, ہندوستان جانا تھا سیریز کھیلنے کے لیے, اور سب کو بڑی امیدیں تھیں کہ ظہیر عباس جو ہیں تو یہ کچھ جا کے ڈیلیور کریں گے وہاں پہ, کیونکہ پاکستان میں کھیل چکے تھے. اور بقول عمران خان کے جب وہاں پہ ہم پہنچے انڈیا میں تو پتہ یہ چلا جو سب سے بڑے فلاپ ہوئے ہیں وہ ظہیر عباس ہی ہوئے, ان سے سکور نہیں ہو رہا. اچھا, کہتے جب میں نے ظہیر سے بات کی اور دوسرے کچھ لوگوں نے کہی تو ظہیر عباس نے کہا میں کیا کروں, میرے اوپر بھارتی پنڈتوں نے جادو کر دیا ہے. یہ باقاعدہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, عمران خان کی کتاب کا میں بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. آج جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی, میں نے بھی اس کتاب کو کچھ پڑھا ہے, یہ واقعہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ ظہیر عباس کا کہ جب آپ سے اور عمران کا کہنا تھا کہ میں تو ان چیزوں پہ نہیں بلیو کرتا تھا. میں نے ڈگ آؤٹ کیا کہ اس کے پیچھے کہانی کیوں ہے, کہ ظہیر عباس کیوں نہیں پرفارم کر رہا. تو پتہ یہ چلا کہ ظہیر عباس کو کے اوپر دباؤ تھا, کیونکہ میں نے پاکستان میں ڈیلیور کیا تھا, اب میں نے یہاں انڈیا میں کرنا. ایک تو اس پہ دباؤ بہت زیادہ تھا, ایکسپیکٹیشن تھی, اور دوسرا ظہیر عباس نے اس دباؤ سے یہ لڑنے کا یہ طریقہ نکالا کہ اپنی ٹیکنیک بدلنی شروع کر دی کہ میں نے آپ کو نئی ٹیکنیک اپناؤں. بقول عمران خان کے کہ اس نئی ٹیکنیک کے ساتھ اسکور نہیں کر پا رہے تھے, انہیں چاہیے تھا جو پرانی ٹیکنیک ان کی تھی, یعنی ہی واز ون آف دا بیسٹ پلیئرز, اسی کے ساتھ کھیلتے. میں نے یہ بات ظہیر کو بتائی بقول عمران کے کہ حضور جو ٹیکنیک آپ کیا, یو آر ورلڈ کلاس بیٹسمین, آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نئی ٹیکنیک کے چکر میں پڑ گئے. ملبہ ڈال دیا پنڈتوں کے جادو پر. انہوں نے کہا جی میرے اوپر یہاں پہ بھارتی پنڈتوں نے جادو کر دیا, جبکہ موہالی میں پاکستانی ٹیم ہاری تھی, اگر آپ کو یاد ہو ورلڈ کپ کا سیمی فائنل, تو وہاں بھی یہی کہا گیا تھا جی ہمارے اوپر پاکستانی ٹیم پہ جادو کر دیا گیا تھا, انہوں نے جادو کیا تھا. خیر جادو سے ریلیٹڈ تو کچھ لوگ اس پہ خاصا بلیو بھی کرتے ہیں اور ہمارے کو ریلیجیس بیک گراؤنڈ بھی دیتے ہیں اس پہ کہ قرآن پاک میں بھی کوئی اس طرح کے ایتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. منیر نیازی یاد آ رہے ہیں کہ منیر اس ملک پر آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ, لگتا ہے ہم سارے جادو میں آئے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کیا صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری 9 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے صوبہ پنجاب, اس میں 1,77,699 پولیس اہلکار جو ہے, دن میں صرف 25,000 VVIPs پر ہیں, کچھ عدالتوں میں ہیں, کچھ تھانے پر ہیں. رولز کے مطابق 450 افراد پر ایک پولیس اہلکار تعینات ہونا چاہیے, جبکہ یہاں پر 1300 افراد پر ایک پولیس اہلکار تعینات ہے. تو ظاہر سی بات ہے کام ہم نے آج جو سٹوری کرنی ہے یہ اسی کا شخصانہ ہے. ابھی آج آپریشن ہو رہا تھا, ابھی ہم عمر یعقوب ہمارے ساتھ ہوں, تو ابھی وہ سٹوری ہم یہیں کر لیں اس کے ساتھ ہی کہ ایک طرف تو آپریشن ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے ہو رہا ہے, اور آج یہ سٹوری بھی شیئر کر لیں لوگوں سے کہ یہ سیٹلڈ ایریاز میں بھی آپریشن کا فیصلہ ہوا, اس لیے کہ جب آپریشن وہاں ہوگا اس کی ریپرکشنز یہاں ان لوگوں کو بھی جو نیوٹرلائز کیا جائے, یہ ایک خبر آج چھپی ہوئی ہے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے جو میں وہی بات بنیادی آ جاتی ہے کہ فنڈ جو ہے جب آپ ان کو موبلائز نہیں کرتے ٹو دی بینیفٹ آف دی میسج, یہ بھی تو بینیفٹ میسج کے لیے ہے نا کہ آپ پولیس بنائے, آپ پولیسنگ کریں, آپ بھرتیاں نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کو ایفیشینٹ بنائے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے ایک طرف آپ آپریشن کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے ساتھ ڈکیتی دوبارہ چل رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کی پہلے دنیا ٹی وی پہ اس پہ سٹوریز ہو چکی ہیں کہ ٹاپ اپ ہیوی کرتے چلے جا رہے ہیں, اور کتنے تھانے بن گئے, پہلے ایک DIG ہوتا تھا, پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں, کتنے ڈپٹی, اور وہ آپ نے بیوروکریسی تو ہمیں یوں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے, پولیس جس نے پولیسنگ کرنی ہے وہ سکڑتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اور پھر جو یہ افسران جو آگے ہیں ان کے ساتھ VIP ان کی ظاہر ہے ان کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے. ان کی حفاظت جو کرتے ہیں انہی کی موجودگی میں کلاسرا صاحب لوگوں کے گھروں میں بڑی سکون سے ڈکیتیاں ہوتی ہیں, ڈاکو جو ہیں, چور جو ہیں, وہ کھا پی کر جاتے ہیں, اور پولیس اس طرح کہا جاتا ہے کہ ساتھ ملی ہوتی ہے, ان کی ملی بھگت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کر اس پر میں آپ کا ٹیک لیتی ہوں. ناظرین ٹیک اے بریک.
بعد خوش آمدید. کلاسٹر صاحب، ہم رونا روتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو جان و مال کا تحفظ ہے اس کے لیے پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات نہیں کیے جاتے، لیکن جو ہوتے بھی ہیں ان کی موجودگی میں ہی ہمارے گھروں میں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، چوریاں بھی ہوتی ہیں، قتل بھی ہوتا ہے، تو پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ شاہجہ، میرا خیال ہے جو سٹوری آج آپ نے پک کیا لاہور سے، میں بھی دیکھ رہا تھا یہاں پہ چھپی ہوئی تھی، جو میرا خیال مدثر صاحب ہیں جو ہمارے رپورٹر، اچھی خبر تھی کہ 25,000 جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ وی اے پیز کے لیے ہیں، اور جو باقی اس پہ ہیں وہ میرا خیال ہے کچھ عوام کے لیے بچ گئے، اکا دکا تو ان پہ کر رہے ہیں. یہ بات آپ کبھی نا کسی دن کوئی ہمارے رپورٹرز کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم مرعوب ہیں. ہمارا جرنلسٹ جو میں نے دیکھا زیادہ تر مرعوب ہے سیاستدانوں سے، وزیروں سے، اس بیوروکریسی سے، ڈی ایم جی سے، پولیس والوں سے. اس مرعوبیت میں آ کے وہ بہت ساری سٹوریز اگنور کرتے ہیں. کسی دن ان کو کہیں کوئی پیکج بنائے کہ جب یہ قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہونا ہے، آپ ذرا ان کے ساتھ سیکیورٹی کے، ان کے ساتھ عملہ دیکھیے گا، ان کے ساتھ فوج دیکھیے گا پوری کی پوری. جب یہ آتے ہیں قومی اسمبلی میں تو کس طرح کی گاڑیاں ان کے پاس، سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں ان کو، وہاں پہ ان کو گارڈز ملے ہوئے ہیں، لوگ ملے ہیں، اور آپ کے میرے ٹیکس سے ملے ہوئے ہیں. 1 روپیہ کا ٹیکس نہیں دیتے. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جی یہ بڑا ٹیکس دیتے ہیں، جو سیلری میں سے ٹیکس کٹتا ہے ان کے 70-80 ہزار روپے میں سے 2,000 10,000 5,000 جو اس کو ٹیکس کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، عوام بھی اتنے ہی بے پرواہ ہیں، انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، انہیں تو ان چیزوں کا احساس نہیں. ابھی نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، وہ پروٹوکول پہ جا رہے تھے، وہاں پہ ایک خاتون نے رکشے میں آپ کے سامنے بچے کو اس نے جنم دیا. اگلے دن نواز شریف صاحب اس کا توڑ کرنے کے لیے وہ عطاء الحق قاسمی صاحب کے پاس خود ڈرائیو کر کے جائے، لوگوں کو بتایا جائے جی میاں صاحب کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اب میاں صاحب کریں نا اس طرح اکیلے سفر کیا کریں. پھر اگر وہ کر سکتے ہیں، اگر عطاء الحق یہ قاسمی صاحب ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، ان کے دفتر وہ جا سکتے ہیں بغیر یہ پروٹوکول کو، تو پھر ایک دفعہ چلے جائیں. پھر لاہور آتے جاتے ہیں، پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، وہ ثابت کر دیا کہ ان کو سیکورٹی کو کوئی تھریٹس نہیں ہے. سو یہ یہاں پہ کنٹراڈکشنز ہیں اور موجود رہیں گی. یہ رولنگ لیڈ یہاں رول کرنے آئی ہے، یہ آپ کے میرے ساتھ مسائل شیئر کرنے نہیں ہے. چلیں صاحب، میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آج کتنے مہینوں کے بعد وہ آ رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، اور اتنی ضرورت آخر ایک دم پیش کیوں آ گئی؟ مہربانی ہو رہی ہے آج قومی اسمبلی پر. اچھا شاہجہ، یہ 3-4 ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوتا ہے کہ ہم صحافیوں کو کسی دن یاد آ جاتا ہے، میرے جیسے جب میں اپنا کہلاتا ہوں کہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہم پھر گننا شروع کر دیتے کہ کتنے دن ہو گئے یار فلاں یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ قومی اسمبلی میں نہیں آ رہے، اور قومی اسمبلی میں نہیں آتے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. یہ بڑی مزے کی بات ہے، حالانکہ آپ کو جانا پڑتا ہے، حاضری لگانی پڑتی ہے، رجسٹرڈ ہے باقاعدہ اس کا. اس کے باوجود مثلا آپ کو یہ یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 3 مہینے بعد گئے تھے قومی اسمبلی، وہ بھی نہیں جاتے تھے. عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا ایک ورلڈ ریکارڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم سٹاف ہیں، تو بینظیر بھٹو بھی کسی کمیٹی کی ممبر نہیں تھی، یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، نواز شریف صاحب بھی کمیٹی کے ممبر نہیں تھے. آپ نے بھی نہیں بننا، جو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو غلط مشورہ دیا گیا تھا. اور عمران خان صاحب کیونکہ اللہ کے فضل سے کسی کی سنتے کم ہے، خود میری طرح کے کل زیادہ ہیں، انہوں نے بھی کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور بھائی آپ نے کبھی گورننس میں نہیں رہے، کبھی آپ وزیر نہیں رہے، کبھی آپ اس طریقے سے ان کے ممبر نہیں رہے. آپ پارلیمنٹ میں جائیں، ان کمیٹیز کے ممبر بنے، گورننس کو سیکھیں کہ کہاں کرپشن ہوتی ہے، مس مینجمنٹ ہوتی ہے، کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں، کہاں غلط کاریاں ہوتی ہیں. ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا عمران خان کو فارن افیئرز کی کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا، ان کو فائنانس کی کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے تھا، تاکہ سیکھتے، یہ لرننگ ہوتی. انہوں نے انکار کر دیا، میری طرح انہیں بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سمجھدار آدمی پیدائشی میری طرح ایک طرح کے ذہین آدمی ہوں گے وہ. سو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ضرورت نہیں لرن کرنے کی، سیکھنے کی. اب یہی کام یہ میاں نواز شریف صاحب نے پکڑ لیا ہے. 3 مہینے بعد آج جا رہے پارلیمنٹ جا رہے. اس وقت تو سب ہم تنقید کرتے تھے، ان پہ گیلانی صاحب پہ مذاق بنتا تھا کہ لگتا ہے کہ یا وزیر اعظم ہاؤس جا سکتے ہیں یا وہ پارلیمنٹ آ سکتے ہیں. باقاعدہ ان پہ ہم جملے کسے جاتے تھے کہ ان کو 2 کاموں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، یا ہر وقت وزیر اعظم یا ہاؤس میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا پارلیمنٹ آ جاتے ہیں. اب یہ پتہ چلا نواز شریف صاحب کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پارلیمنٹ میں آنے کی. ہم لندن میں تھے تو ہمیں ڈیلی بتاتے تھے کہ یار میں نے پاکستان جانا ہے، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں فلاں ہو رہا ہے، یوں. اب پتہ یہ چلا ہے کہ آ بھی گئے ہیں، پارلیمنٹ پہنچ بھی گئے ہیں، لیکن انہیں اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جائیں. اس کا نقصان جو ہے کورم ہونا بند ہو گیا ہے کہ کورم پورا نہیں ہو رہا، ایم این ایس جاتے نہیں ہیں، ایم این ایس کو پیسہ چاہیے، مال چاہیے. اچھا نواز شریف صاحب پہ ایک اور تنقید آ رہی ہے، اپنی برادری کے لوگوں کو وزیر لگا رہے ہیں، اپنی برادری کے لوگوں کو ان کو اہم عہدے دیتے ہیں. باقی ایم این ایس جو ہیں اب وہ اس پہ وہ ڈسگرنٹل ہیں، وہ میاں صاحب پہ بات بھی نہیں کر سکتے، میاں صاحب کے ساتھ اتفاق بھی نہیں کرتے. میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنی برادری جو ہے، اپنے دوست فیملی کے لوگوں کو پورا تمام محکموں پہ میں اکاموڈیٹ نہیں کر لوں گا، جو میرے ہی لوگ ہوں گے، لاہور سے ہی ہوں گے زیادہ تر، یا میرے ادھر کے رشتے دار ہیں، تو میں اسمبلی نہیں جاؤں گا تاکہ میرے سے کوئی مزید
مزید کوئی ڈسٹریبیوشن نہ کی جائے. اس لیے اس جمہوریت کا جو قاضی صاحب بڑی اچھی تنقید کرتے رہتے اور میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتا رہتا ہوں, اس جمہوریت میں آپ اس کا یہ فیض دیکھیں کہ 3 مہینے بعد آج میاں صاحب قومی اسمبلی جائیں گے. اب دیکھتے ہیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے, یہ بھی خبر بنتی ہے اس ملک میں کہ اب اس ملک کا وزیر اعظم قومی اسمبلی ہے یوتھ لون پروگرام پر جو ان کی صاحبزادی کر رہی ہیں اور دوسرا عہدوں پر. اس میں ایک اور بات یہ اکلاس صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو پچھلا گورنمنٹ دور تھا پیپلز پارٹی کا, اس کے آنے سے بہت پہلے میں نے لکھا تھا کہ یہ واٹر لو ہوگا, یہ مشرف کے بعد کا پیریڈ, اور دیکھ لیا آپ نے پیپلز پارٹی کو, ابھی وہ لڑکانے تک پہنچے گی جس طرح سے کر رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے آج یہ صرف مسئلہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ جائیں گے نہیں جائیں گے, اور بھی ان کی بہت ذمہ داریاں ہوں گی, مگر اس سے بھی جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمان سے دوسری پارلیمان مارز وجود میں آئی اور جس پہ ہمیں اتنا ہم نے سیلیبریٹ کیا کہ ایک جمہوریت کے وطن سے دوسری جمہوریت کا دور شروع ہوا, تو یہ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ صرف ان کے پارلیمنٹ میں جانے یا نہ جانے کا معاملہ نہیں ہے, دی افیکٹیوٹی اور اس پارلیمان کی جو اہمیت اور ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمیں جو کہا جاتا ہے جی چونکہ یہاں پہ مارشل لائی وقفے آ گئے تھے اس لیے ذرا آپ اندھیرے میں تھوڑی دیر بیٹھیں اور روزگار ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں ایوب خان آیا, ضیاء الحق آیا اور پرویز مشرف صاحب آئے تھے. بھئی اب تو آپ آ گئے ہیں, لہذا ان چیزوں سے کیا ہمیں نجات ملے گی, کیا ہمیں سستی روٹی ملے گی, کیا یہاں بجلی کی تاریں ہیں وہ ہمارے گھروں میں اندھیرے ڈیلیور کریں گی یا روشنی ڈیلیور کریں گی, اور بل کس قسم کی آئیں گے, یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ہم نے ایک تصور کر لیا ہے نا کہ کانسٹنٹ یہ ڈیڈ ہے, عوام اور میسز ڈیڈ ہے, اتنا ان سائنٹیفک ویو ہسٹری میں کوئی نہیں ہوتا. ہاں دے ٹیک دیئر ٹائم. میں مثال دیتا ہوں, 68 69 میں اٹھے, 86 میں اٹھے, اس سے پہلے MRD کی تحریک میں اٹھے, پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں 2007 کو تو انہوں نے پھر اپنی شکل دکھائی آپ کو. تو ہم اگر ان کے گھروں سے عافیت باہر لے جائیں گے تو وہ اس عافیت کے ساتھ گھروں سے باہر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ڈیلیور کرنا چاہیے. ایجنڈے پر بات ہونے جا رہی ہے قومی اسمبلی میں. یہ میرے پاس کچھ قومی اسمبلی میں جو ڈاکومنٹس یہ پیش کیے جانے کچھ ان کے میں نے نکلوائے ہیں, کچھ پیپرز ہیں. اس میں جو بڑا اس میں امپورٹنٹ ایک آدھ ایجنڈا ہے جو امپورٹنٹ رہے تو نہیں کہ آپ ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ پیپرز وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. زید احمد صاحب کی موشن چل رہی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں بہت خراب ہو گیا ہے, اس کو کریں. ایک بڑا اچھا ایجنڈا ڈالا ہے یہاں پہ جو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, طاہر اقبال چودھری صاحب ہیں, انہوں نے ایک یہاں پہ ایک ڈالی ہے, ایک موشن ڈالی ہے. طاہر اقبال چودھری صاحب نے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے ہے کہ جناب کہ یہاں پہ وہاڑی کے قریب ایک پھاٹک ریلوے کراسنگ پر, جس میں پھاٹک نہیں تھا ریلوے کراسنگ پر, ایک اسکول وین اور ایک ریل گاڑی کا یا تصادم ہوا تھا جس میں 2 خواتین جو ٹیچرز تھیں وہ جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے تھے. اچھی چیز ہے کہ کسی نے تو اس طرف یہ توجہ اس میں دلوائی ہے, اور میں یہ توقع کرتا تھا کہ شاید جو سندھ سے ہمارے ایم این ایز ہیں پیپلز پارٹی کے, جو نواب شاہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے یہ, اور سڑک پہ اس طرح بچے عورتیں اور ڈیلی اتنے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈزنز کے حساب سے پاکستان میں روزانہ سڑکوں پہ مارے جاتے ہیں ایکسیڈنٹس میں, اس کے حوالے سے کوئی موشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایک امپورٹنٹ بل میرا خیال ہے پیش کرنے والے ہیں پرویز رشید صاحب ہیں, اور جو ان کا آج کا لا اینڈ جسٹس کے بہاف پہ کریں گے کہ کرمنل لا امینڈمنٹ آرڈیننس, یہ میرا خیال پاکستان کے دفاع کے حوالے سے جس پہ کنٹروورسی بھی چلتی رہی ہے, یہ بل جو ہے آج یہ بھی قومی اسمبلی میں یہاں پہ ہاؤس میں لے کے آنے والے ہیں. اور پاکستان اسٹیل ملز کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایشوز ہے کہ 3 مہینے سے اسٹیل ملز کے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی جو یہاں اربوں روپے کما رہی تھی 2008 میں, اور داد دینے چاہیے پیپلز پارٹی کے جہاں گلیڈیٹرز جو آئے تھے, اور زرداری صاحب اپنے کو گلیڈیٹر کہتے تھے کبھی, جو آئے تھے پیپلز پارٹی کے گلیڈیٹر, 2008 میں 24 ارب روپے کا پروفٹ تھا. آج حالت اس لیول پہ چھوڑ کے گئے ہیں زرداری صاحب اینڈ کمپنی کہ ان کے پاس یہ 3 مہینے کی 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی, اس لیے یہ بھی آنے والا ہے آج قومی اسمبلی میں. بہرحال 6 مہینے بعد آئیں, 3 مہینے بعد آئیں, 4 مہینے بعد آئیں قومی اسمبلی میں, جن لوگوں کی وجہ سے وہاں پر پہنچتے ہیں ان کے مسائل حل ہونے چاہیے, لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھانا چاہیے انہیں. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قاضی صاحب ہمارے ساتھ خبر شیئر کریں گے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کو جو ان کو منہدم کیا جا رہا ہے, اس منصوبے کا کیا بنے گا, اس کو گرانے سے پہلے قاضی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ آخر وہاں پر ہسپتال تعمیر کیوں نہیں کیا گیا, اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے قاضی صاحب ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی قاضی صاحب.
شاہ جی ہم نے یہ اسٹوری کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا اس 2 پروگرام پہلے ہم نے اس کا ٹیزر بھی دیا تھا کہ یہاں پہ اگر 70 ڈیلیوریز ڈیلی ہو رہی ہیں تو کیا ارینجمنٹ کیا جائے گا. پورے پنجاب کو یہ دیکھتا ہے, پنجاب سے لوگ یہاں آتے ہیں, اس کے ساتھ ڈی مارٹ جو ایک وہ ڈینٹسٹری کا اسپتال ہے وہ اس کا کیا بنے گا. اب اگر ہمارے ساتھ چودھری وسیم صاحب ہوں جو کہ پنجاب پیرا میڈیکل الائنس کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ چودھری صاحب مجھے سن رہے ہیں؟ جی 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 چودھری صاحب کیا پلان ہے؟ بتایا گیا کہ 44 کنال زمین بھی مارک کر دی گئی ہے, مگر یہ کب بنے گا اور اس دوران کیا ہوگا, کیا کہانی ہے, ذرا بتائیں گے ہمیں. کہانی سر یہی ہے کہ تب تک تم سے جو ہمارے مطالبات ہوئے ہیں, جو بات تم سے ہوئی ہے سلمان رضا یا سی ایم صاحب سے, انہوں نے یہی کہا کہ 1 سال کا وہ ٹائم دیتے ہیں اور جہاں آپ کا آؤٹ ڈور ہے وہاں آپ کا نیا لیڈی ولنگٹن ہم بنائیں گے. کیا مطلب؟ تو یہ اس کو گرا دیں گے اور 1 سال لگے گا نیا بننے میں؟ نہیں, پہلے وہ گرائیں گے نہیں, پہلے وہ بنائیں گے پھر وہ اسے ڈیمولش کریں گے اسے. یعنی پہلے یہ طے پا گیا ہے کہ پہلے ہاسپٹل بنے گا اور آپ ادھر موو کر جائیں گے. از دیٹ رائٹ؟ جی 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 بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہم نے اس لیے اسٹوری کو ٹیک اپ کیا تھا. تو میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کی وی آر ویری تھینکفل ٹو پنجاب گورنمنٹ بھائی اگر انہوں نے اس طریقے سے اس کو کیا ہے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب, رومانہ کاکڑ کی داستان ہم پہلے بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. اب مزید کیا ان کو نکال دیا گیا ہے قومی اسمبلی سے, جو سلوک کیا گیا ذرا بتائیے گا ہمیں, ہمارے ناظرین کو. شاہجہ اس سٹوری کو فالو کرنے کا ایک مقصد تھا جی جی اس میں کہ آپ اس طرح کے کیس سٹڈی لیں اور یہاں کی رولنگ لیڈ, بیوروکریسی اور جس طرح کا کام قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے, جو کسٹوڈین آف یہ لا سمجھے جاتے ہیں, جن کا کام ہے کہ وہ پریسیڈنٹ کو سیٹ کریں. یہ رومانہ کاکڑ کو صرف کیس سٹڈی بنانے کا یہ اس میں تھا کہ لوگوں تک ایک براڈر میسج دیا جائے کہ کتنی ہماری رولنگ لیڈ جو ہے کرپٹ بھی ہے اپنی جگہ پہ, اور کس طرح کمزور جو آپ کے سیکشن آف سوسائٹی ہے, پرٹیکولرلی ایک وومن آفیسر آتی ہے یہاں پہ بلوچستان سے آتی ہے, اور کیا اس کے ساتھ ایگوسٹک پرابلم ہوتے ہیں, کیا کچھ اس کا حشر کیا جاتا ہے. ایک ٹرائبل وومن کا آنا, ایک جرات کرنا, فیملی روکتی ہے, فرینڈز روکتے ہیں, وہاں کے لوگ روکتے ہیں کہ آپ اسلام آباد مت جائیں, اسلام آباد میں ہم بلوچوں یا پختونوں کے لیے جگہ نہیں رہے گی. ہاں یہ پختونوں کے لیے جگہ ہے, وہ کے پی کے والے حصہ لے لیتے ہیں یہاں پہ آ کے, وہ لڑ بھیڑ کے ان کے ایم این ایز ان کے یہاں پہ سینیٹرز ہیں, وہ خاصے ایکٹیو ہیں, لیکن بلوچستان سے کوئی وائس نہیں ہے. جتنے بھی ہیں وہ سارے حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. سو رومانہ کاکڑ اگر ہمارے ساتھ لائن پہ تو ان کو پرسوں بھیج دیا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں. اسلام آباد میں بلوچستان سے آئی ہوئی کسی ایک خاتون افسر کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر رومانہ ہمیں خود اپنی کہانی سنائے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپوز کیا جائے اس رولنگ مائنڈ سیٹ کو کہ صرف پنجاب کے لوگ جو ہم ہیں, ہم ڈومیننٹ ہیں, ہم لوگ ہم ہی ہم ہیں. جی ہاں, اور آج وزیر اعظم صاحب بھی آ رہے ہیں, آج وزیر اعظم صاحب بھی آ رہے ہیں, تو کسی کو اتنی جرت کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ اٹھائے قومی اسمبلی میں. آج نہیں کہ نہیں اٹھائیں گے, اپنے لیے جرت کریں گے, اپنے لیے پیسے بھی مانگیں گے, ڈپٹی کمشنر, پٹواری, ایس ایچ او وہ لگوانے کے لیے کریں گے, لیکن ان ایشو کے لیے کوئی قومی اسمبلی میں جرت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ براہ راست قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب ڈیل کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں ان کو ذاتی مسئلہ پیدا ہے. رومانہ کا لائن پہ ہے, تو رومانہ آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. السلام علیکم. جی ہاں کلاسر صاحب, میں لائن پر ہوں آپ کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کلاسر صاحب کہ شاید مجھے ان زیادتیوں کا اتنا اندازہ نہ ہوتا, شاید مجھے نہ پتا چلتا کہ میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں. سب سے پہلے آپ نے پروگرام کیا ان دھمکیوں پر کہ میں آپ کو ایف آئی اے کے حوالے کر کے الٹا ٹانگ دوں گا, یہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے جو دھمکیاں ملی تھی. اس کے بعد آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا, آپ کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اتنی ذلت کے قابل نہیں ہوں, یہ ذلت میرے لیے نہیں ہونی چاہیے. میں ایک سرونٹ, اسٹیٹ کا سرونٹ ہوں, میں کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہوں. اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے میں بتاؤں گی, میں اپنے ایکسپیرینس سے, جی میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. میں نے یہاں پہ میں ایز اے سرکاری ملازم کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے, میں یہاں پر ڈیپوٹیشن پہ آئی تھی, اور بیک آف مائنڈ مجھے میرا یہی تھا کہ بلوچستان والے کام نہیں کرتے, بلوچستان والوں آپ لوگ جو ہے وہ 3 مہینے رہیں گے, 4 مہینے رہیں گے, آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. یہاں پہ بڑی ٹف اسائنمنٹس ہوتی ہے, یہاں پہ کام کا لیول ہی کچھ اور ہے, تو آپ نہیں سمجھ. وہ چیز میرے لیے چیلنج بنتی گئی, اور میں نے یہ ثابت کیا کہ ان کے پاس جو سب سے ٹف ٹاسک ہے, میں نے ان کو بتایا کہ بتائیے آپ کے پاس جو بھی ٹاسک آپ کو ناممکن لگتا ہے مجھے دے دیجیے گا. تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کسی بھی پارلیمنٹ کی ٹف موسٹ کمیٹی ہوتی ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ پہلے یہ آپ جو لیٹر شو کر رہے ہیں یہ میں نے کی تھی پچھلے دور میں, اور 2 پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹس تیار کی جس پہ انہی پیراگراف کی پاکستان کی ہسٹری کا ڈاکومنٹ بن چکا ہے. رومانہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو تو انہوں نے اسپیکر صاحب نے
एजाज सादिक साहब ने बाकायदा सबके सामने धमकी दी कि FA के जरिए उल्टा आपको टंगवा देंगे। तो जिन अफसरों को डेपुटेशन दी, शमून हाशमी है, सुहेल कमर लोधी हैं, उसके बाद मुनव्वर अब्बास हैं, उनके पास क्या गीदड़ सिंह थी, करामत हुसैन, ये नियाजी साहब हैं जो मेरा ख्याल 8 से ज्यादा एक्सटेंशन ले चुके हैं, और बहुत सारा स्टाफ है, क्या गीदड़ सिंह थी जो आपके पास नहीं थी कि आपको इस तरह जलील करके, और मुझे अंदर की बहुत सारी कहानियों का पता है कैसे आपको हैरास किया गया, कैसे मेल शेविनिस्टिक एटीट्यूड रखा गया है। तो वो क्या उसमें उसके बारे में बताएंगे कि उन अफसरों के पास क्या गिदड़ सिंह है जो पंजाब और केपी से आते हैं? मुलाजिम हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना टैलेंट, अपनी काबिलियत और अपना टास्क स्टेट के लिए सर्व किया। हाँ, मुझे अफसोस है जिन अफसरों का आप नाम ले रहे हैं जो अपने तमाम काबिलियत और अपनी तमाम एनर्जी जो है वो सर्वेंट ऑफ डिजायर्स बन गए हैं, वो सर्वेंट्स ऑफ एक्सटेंशन डिजायर हैं, वो सर्वेंट ऑफ प्रमोशन डिजायर बन गए हैं, वो सर्वेंट्स ऑफ इंडक्शन डिजायर बन गए, वो सरकारी मराहत के लिए अपनी एनर्जी जाया करते हैं। तो मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं जिस ग्रेड में आई थी, जिस पोजीशन में आई थी, जहां थी, उसी तरीके से मैं वापस जा रही हूँ। हाँ, मेरे क्रेडिट पे मेरी काबिलियत है, मेरी एनर्जी यूज हुई है। हाँ, मेरे क्रेडिट पे आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की 4 रुमाना आप मुतमईन होकर जा रही हैं कि जो बातें आपको फैमिलीज ने, आपके फ्रेंड्स ने बलोचिस्तान में कही थी कि मत जाए इस्लामाबाद, यहाँ पंजाब का जो माइंड सेट है काम नहीं करने देगा, आप समझती हैं वही कुछ हुआ है जो प्रेडिक्ट किया गया था आपके साथ? और जिस तरह का मुझे बहुत सारी चीजों का पता है जो मैं स्क्रीन पे नहीं कहना चाहता कि क्या इख्तियारात। जी, बलूचिस्तान में रहते हुए मुझे इस बात का अफसोस था कि ये हमारे क्लास फेलोज पढ़ते हुए कॉलेज में फील होता था कि ये क्या बात करते हैं, हम पश्तूनिस्तान बनाएंगे, हम काकड़िस्तान बनाएंगे, हम ये करेंगे। मुझे दुख होता था कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ और मैं बलूचिस्तान में रहते हुए इस बात की बात करती हूँ कि अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं लाहौर में हूँ, मैं पंजाब में हूँ, मैं कराची, तो मैं पाकिस्तानी कहलाई जाऊंगी। यहाँ आके मुझे अफसोस हुआ, मुझे उन लोगों की वो जो वहां पे वो नफरत है, मुझे उसका जवाब मिला कि क्यों ये लोग इतनी नफरत से कहते हैं कि हम अलग हैं, हमारे हकूक नहीं है, हमारे ये नहीं है, हमारे साथ ये बुरा किया गया, हमारे साथ वो बुरा किया गया। यहाँ आपको एक स्टेट सर्वेंट की तरह डील ही नहीं किया जाता। आपको एक सूबे के लिहाज से, एक जबान के लिहाज से, एक स्पेशल एरिया के लिहाज से आपको ट्रीट किया जाता है। एक लास्टली रोमाना, कि आपके किसी MNA सेनेटर जो बलोचिस्तान से थे, हकूक की बात करते हैं, वहद कौमी असम्बली में एक बलोचिस्तान से अफसर आई थी, आपके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने जाकर प्रोटेस्ट नहीं किया कि एक अकेली खातून ऑफिसर को यहाँ पे? जी, मैं सबके घर तक गई, लोगों ने समझा खुदा ना खास्ता ये कोई कत्ल केस है, यहाँ कोई मर्द और औरत का मसला इन्वॉल्व है। सबने कहा कि देखिए बीबी, ये तो कोई औरत का मसला है, तो हम तो अगर कोई आदमी होता फिर तो हम बात कर लेते, ये तो कोई फीमेल का इशू है, तो देखिए ना बात करते हुए भी थोड़ा सा हम बात करेंगे तो इशू बन जाएगा। साहब, जब अपने सूबे से ही लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो दूसरों पर एतराज क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया रुमाना। और दूसरी बात ये भी है कि ये जिन MNAs और MPs की बात करें, हम देख चुके हैं, ये वही हैं जिनके बारे में भूटानी साहब ने ये कहा था कि जी आए थे साइकिलों पे और ये गाड़ियों पर, ये सारा इस तरह का सिलसिला है। बहरहाल चले, हमने उनकी आवाज को आगे पहुंचा दिया। इसी को लास्टली का सब छोटा सा कॉमेंट, इसको अगर जोड़ें, अगर इसके साथ जो कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी ये जीन्स पहनी हुई खवातीन, नौजवान खवातीन आती हैं, अगर उनका माइंड सेट देखें, और ये लाहौर से जो हमारे दोस्त स्पीकर कौमी असेंबली एजाज सादिक साहब हैं, दोनों का माइंड सेट एक जैसा है। हालांकि मैं एजाज सादिक साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं समझता था डिसेंट आदमी है, बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया है कि उनका और मौलाना फजल रहमान की एक तरह की सोच लगी मुझे, औरतों के हवाले से एक तरह सोचते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं शादिया। ये एक और खबर जो मैंने आज की है, इसमें चूंकि बिजली की लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का एक हमें खदशा नहीं है, बल्कि ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो रिसीवेबल्स हैं वो 225 अरब रुपए हो चुके हैं, और 225 अरब रुपए में 125 अरब रुपए तो पब्लिक सेक्टर की जो हमारी पावर जनरेशन है उसका है। जो ये अच्छा, इनमें जो अहम बात है ये क्यों हो रहा है कि पहले हम जो बिल जो हम रिट्रीव कर रहे थे या ले रही थी कंपनीज, वो कुछ 85% तक कलेक्शन हो रही थी, अब 65% पे आ गई है, अब वो पैसे भी नहीं है। अब 225 अरब रुपए के ये रिसीवेबल है, और याद रहे हम स्टोरी कर चुके हैं, इतना ही आपका सर्कुलर डेट दोबारा आपके सरों पर चढ़ चुका है। और इसकी अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि जो अगला फरवरी और इसके बाद जो मार्च तक है, अब पैसे नहीं है PSO के पास कि ये इसको और लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। पब्लिक सेक्टर में जितना फ्यूल रिक्वायर्ड है वो 11,000
11,000 ٹن ہے تو 8,500 ٹن آ رہا ہے, تو وہاں پہ 2,500 ٹن کی جو ہے وہ شارٹ فال آ رہی ہے. میں نے یہ سٹوری اس لیے پک کی کہ بہت ہو اینڈ کرائی تھا. چلیں یہ تو ہمیں مسلم لیگ بتا ہی رہی تھی پاور میں آنے سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ سچ بولیں گے. چلیں جی اچھی بات ہے, سچ بولیں آپ, مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ آپ ہماری سمت جو ہے وہ طے ہو چکی ہے. مگر یہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ پروفٹس کے بلیک ہولز ہیں کہ جسے بھرتے بھرتے یہ ریاست, کل میں بڑی اچھی بات کر رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو ریلوے کے منسٹر ہیں سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہ اس ریاست کا یہ حال ہے, مگر ہمارا ایک جو طبقہ ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے, عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر ہم ان کو ریوزٹ نہیں کرتے تو انرجی کا یہ سیکٹر جو شادیہ ہے یہ ہمیں لے بیٹھے گا اگر ہم نے اس کو درست نہ کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاس صاحب. قاری صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.